بچوں، کسی شہر میں ایک بہت عبادت گزار آدمی رہتے تھے۔ وہ تمام لڑائی جھگڑوں، دغا فریب و فتنے فساد کا ذمہ دار شیطان کو سمجھ کر بس اسی کی تلاش میں تھے کہ اگر کہیں شیطان انہیں مل جائے تو وہ خوب اس کی مرمت کرے۔ شیطان کے کسی شاگرد نے یہ خبر شیطان کو بھی پہنچائی کہ اس شہر کے ایک بزرگ تمہاری تلاش میں ہیں، ذرا ہوشیار رہنا۔ شیطان نے کہا، کیا مذائقہ ہے، میں خود ایسے نیک لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان بزرگ کے مکان پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بزرگ باہر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص انسان صورت مگر شیطان سیرت، بال بکھرائے، بدحواس چہرہ، لال لال آنکھیں لیے ان کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ بزرگ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، اور سویرے سویرے تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا، آپ تو مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں جناب، جس کی تلاش میں اتنے دن سے آپ پریشان ہیں میں وہی ہوں۔ میرا نام ہے شیطان۔ اتنا سننا تھا بچوں کے ان بزرگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور انہوں نے جلدی سے شیطان کا گریبان پکڑا اور کہنے لگے، آج ٹھہرو، یا تم نہیں یا میں نہیں۔ وہ بولا، ہے ٹھہرو تو، یہ دھینگا مشتی کیسی، بات کیجئے تو آدمیوں کی طرح۔ انہوں نے کہا، کیا بکتے ہو، آدمیوں کی مثال دیتے ہو جیسے خود بھی بہت بڑے اور بھلے آدمی ہو۔ وہ بولا، حضور میرا کیا قصور ہے آخر اس ناراضگی کی وجہ؟ ان بزرگ نے کہا، ظالم، اس دنیا میں جتنا فتنہ و فساد ہے یہ سب تیری ہی وجہ سے ہے، تو نے ہی اس مخلوق کا سکون اور چین غارت کر کے رکھ دیا ہے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا، آپ جامے سے باہر نہ ہوں، ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سنیے، اور پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں قصوروار ہوں تو جو چاہے سزا دیجیے گا، اور میں تو خود ہی شرم کے مارے ڈوب کے مر جاؤں گا۔ ان بزرگ کی سمجھ میں شیطان کی کچھ بات آئی اور انہوں نے کہا کہ جلد کہو کیا بات ہے۔ شیطان نے کہا، آپ کا خیال یہ ہے نا کہ تمام برائیوں کا سبب اور تمام بری باتوں کا ذمہ دار میں ہوں، اور انسان بالکل معصوم ہے؟ یہ تو بڑی ہنسی کی سی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو تھوڑا سا شیرہ لگاتا ہوں، اور پھر جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے۔ ان بزرگ نے کہا، کیسا شیرہ؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ شیطان نے کہا، آئیے میرے ساتھ، میں دکھاؤں۔ چنانچہ بچوں، شیطان ان بزرگ کو ساتھ لے کر ایک بازار میں پہنچا، اور شیطان نے سچ مچ ایک ذرا سا شیرہ ایک حلوائی کی دکان کے دروازے پر لگا دیا، اور ان سے کہا کہ اب دیکھو یہ تماشا۔ شیرے کا لگنا تھا کہ شیرے کو چاٹنے کے لیے مکھیوں نے شیرے پر ایک دم چھاپا مارا۔ ایک چھپکلی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب چھپکلی نے مکھیوں کو اکٹھا اتنی جگہ جمع دیکھا نا تو انہیں نگلنے کے لیے وہ آگے بڑھی۔ چھپکلی کو آگے بڑھتا دیکھ کر پڑوس کے ایک حلوائی کی ایک پالتو خوبصورت بلی جھپٹی، اور بلی کے کودنے سے اس حلوائی کی دکان کا جلیبیوں سے بھرا تھال لڑک گیا۔ اب کیا تھا، دونوں حلوائیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے والے نے غصے میں آ کے ایک ڈنڈا بلی کے مارا، جس سے اس کی بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بلی کے مالک حلوائی کو بے حد غصہ آیا، اور اس نے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور اس حلوائی کے سر پہ مارا، جس سے اس کا سر پھوٹ گیا۔ اب کیا تھا، کسی نے حلوائی کے گھر جا کے خبر پہنچا دی کہ دیکھو بھائی، فلانے حلوائی نے تو تمہارے بھائی پر ڈنڈا سے حملہ کیا، اس کا سر پھاڑ دیا۔ اب کیا تھا، پورے دو جماعتیں بن گئیں، اور ان دونوں جماعتوں میں خوب لڑائی دنگا ہونے لگا، یہاں تک کہ ساری سڑک خون سے بھر گئی۔ شیطان نے ان بزرگ سے کو بتایا کہ دیکھیے، میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں، باقی جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، لاڈلی میاں اپنے ابا کے واقعی بڑے لاڈلے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک کہانی میں کہیں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جسے علاء الدین کا چراغ مل جاتا ہے وہ گھر بیٹھے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ادھر چراغ کھسا اور ادھر جن حاضر، پھر اس جن کو جو حکم دیا جائے
وہ فوراً اس کی تعمیل کر دیتا ہے، ذرا سی دیر میں محل بنا کے کھڑا کر دے، جو چاہو فوراً حاضر کر دے۔ لاڈلے میاں مدرسے میں پڑھتے تو تھے، مگر پڑھنے سے زیادہ انہیں ان عجیب و غریب باتوں کا شوق تھا۔ ایک دن اپنی اماں سے بولے، اماں، ہم نے پڑھا ہے کہ علاء الدین کا چراغ جسے مل جائے اسے ذرا سی دیر میں گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی کیوں نہ اس چراغ کا پتہ چلائیں، ڈھونڈے سے کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ ماں نے مسکرا کے کہا، بیٹے تم بڑی سیدھی باتیں کرتے ہو، یہ تو کہانی کی باتیں ہیں، بغیر محنت کے اس دنیا میں کوئی راحت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ مگر لاڈلے میاں بولے، نہیں اماں، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، علاء الدین کا جادوئی چراغ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ ماں نے پھر کچھ نصیحت کرنا چاہی تو لاڈلے میاں بولے، آپ یہ باتیں چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ آخر وہ چراغ مجھے کہاں سے ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے، مجھے یقین ہے آپ کو معلوم ہے، مگر آپ مجھے نامعلوم کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ شاید اسی وجہ سے کہ اس کا تعلق جناتوں سے ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں امی کہ میں جناتوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ ماں نے لاکھ سمجھایا، مگر لاڈلے میاں کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ یہی ضد کرتے رہے کہ مجھے اس چراغ کا پتہ بتائیے۔ کوشش کرنا میرا کام ہے، اگر وہ چراغ ہمالیہ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر بھی ہوگا تو میں اسے لے آؤں گا۔ ماں جب سمجھاتے سمجھاتے ہار گئیں تو بولیں، بیٹا اس شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بڑے عالم فاضل ہیں، ان کے در پر ہزاروں آدمی اپنی اپنی مرادیں لے کر پہنچتے ہیں اور کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ وہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، تم بھی ان کے پاس جاؤ اور اپنے سوال کا حل پوچھو، وہی تمہیں بتا سکیں گے، جو وہ بتائیں اس کے مطابق عمل کرنا۔ لاڈلے میاں بہت خوش ہوئے، بولے، اماں اب بتائیے اپنے پتے کی بات، میں ابھی ان بزرگ کے پاس جاتا ہوں۔ اور دوسرے دن لاڈلے میاں ان بزرگ کے پاس پہنچے۔ چاروں طرف لوگوں کا مجمع، ہر شخص اپنی اپنی ضرورت بیان کرتا، وہ سب کسی کو دوا دیتے، کسی کو دعا، جس کی جیسی ضرورت ہو۔ لاڈلے میاں ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے رہے اور کچھ نہ بولے، یہ سوچ کر خاموش رہے کہ میرے دل کا حال تو ان کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ بچوں اسی طرح لاڈلے میاں کئی دن ان بزرگ کے پاس جاتے رہے، مگر چپ چاپ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ ایک دن ان بزرگ نے خود ہی پوچھا کہ ننھے میاں، میں دیکھتا ہوں کہ تم کئی دن سے ہمارے گھر آتے ہو، مگر آج تک تم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم چاہتے کیا ہو۔ لاڈلے میاں نے کہا، میرے دل کا حال تو آپ کو معلوم ہے، زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا، بے مانگے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی، زبان سے اپنا حال بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ سن کر لاڈلے میاں بولے، حضور مجھے تو بس علاء الدین کے جادوئی چراغ کی تلاش ہے، آپ مجھے جلدی سے بتا دیجیے کہ وہ مجھے کہاں ملے گا۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، علاء الدین کے چراغ کا پتہ ستاروں، سمندر اور صحراؤں کی ہوا سے اگر پوچھو تو وہ بتائیں گے۔ صبح کے وقت سورج نکلے تو اس سے بھی پوچھنا، وہ شاید بتا دے۔ میں ایک دعا بتاتا ہوں، اس کو پڑھ کر پہلے ستاروں سے پوچھنا، پھر سمندر سے، پھر سورج سے۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے ایک دعا لاڈلے میاں کو یاد کرائی۔ لاڈلے میاں خوش خوش گھر آئے اور رات میں دعا پڑھ کر ستاروں سے سوال کیا کہ بتاؤ اے آسمان کے ستاروں، علاء الدین کے جادوئی چراغ کہاں ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہی تھا کہ ننھے میاں کے کانوں میں یہ آواز آئی جیسے ستارے کہہ رہے ہوں کہ اگر ہمیں چراغ کا علم ہوتا تو ہم رات دن اس چکر میں کیوں رہتے۔ اسی طرح سمندر نے جواب دیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ہر وقت مجھ میں طوفان آیا رہے گا تو میں خود چراغ کیوں نہ لے لیتا، چین سے نہ رہتا۔ صحراؤں نے کہا کہ ہماری ویرانی دیکھو، اگر ہمیں اس چراغ کا پتہ ہوتا تو ہم صحرا کیوں نہ رہتے، ہم نے چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوتی۔ ان تمام جوابوں سے ننھے میاں کی سمجھ میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ بغیر کسی بھی چیز کو حاصل کرنا بغیر کسی عمل کے ممکن نہیں ہے، اور علاء الدین چراغ کا علم صرف ایک ہستی کو ہو سکتا ہے، اور وہ ہے قلم۔ انہوں نے قلم سے پوچھا، قلم نے کہا کہ ہاں، علاء الدین چراغ کا علم مجھے معلوم ہے، اور وہ علم صرف اچھی طرح سے پڑھنا، لکھنا، محنت کرنا اور اس دنیا میں اچھے اچھے کام کرنا ہے۔ ننھے میاں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، کسی شہر میں ایک صاحب بڑے پرہیزگار اور محنتی تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا احسن۔ وہ صاحب کسی کارخانے میں کام کرتے، جہاں 8 گھنٹے بڑی محنت سے کام کرنے کے بعد
انہیں مزدوری ملتی۔ احسن کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، مگر باپ کی آمدنی اتنی کہاں تھی کہ اسکول کی فیس اور کتابوں کا بندوبست بھی ہو سکے۔ جب احسن نے یہ دیکھا کہ باپ کسی طرح بھی تعلیم کا خرچ نہیں برداشت کر سکتے، تو اس نے یہ راہ نکالی کہ دن میں وہ کسی کارخانے میں بیڑیاں بناتا اور رات کے کسی شبینہ اسکول میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرتا۔ بچوں اسی طرح دن گزرتے رہے اور احسن بدستور کارخانے میں کام کرتا اور رات میں اسکول کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جو کچھ پیسے بچتے ان سے اپنے اسکول کی فیس ادا کرتا، کتابیں خریدتا، چھوٹے موٹے کپڑے پہننے کے لیے بنواتا، اور جو بچ جاتا وہ اپنی ماں کو دے دیا کرتا۔ رفتہ رفتہ احسن نے انٹرنس پاس کر لیا۔ اب وہ خالی وقت میں ٹیوشن کرتا اور نائٹ کالج میں رات کو پڑھتا۔ اپنی تعلیم اس نے ہر طرح جاری رکھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے باپ بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ 1 مہینہ برابر چارپائی پر پڑے رہے۔ کارخانے سے جو آمدنی ہو رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اب کیا ہو، گھر کا خرچ کیسے چلے؟ سارا بوجھ بیچارے احسن کے سر پر آ گیا۔ اسی عرصے میں رمضان کے بعد عید آئی۔ احسن نے گھر کا خراب حال دیکھ کر اپنی ماں سے کہا کہ اماں گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، جو ہر بڑی پریشانی میں بھی ہمت نہیں ہارتے، اندھیرے کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ بچوں، واقعی دوسرے دن کا سویرا عید کا سویرا تھا۔ سب لوگ اچھے اچھے لباسوں میں سج کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ احسن نے بھی غسل کیا اور ماں سے کہا کہ اگر کوئی قمیض آپ کے پاس ہو تو مجھے دے دیجیے، پاجامہ تو میرے پاس ہے۔ ماں نے گٹری کھول کر ڈھونڈا، قمیض تو مل گئی مگر اس میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ احسن کی ماں بولی، بیٹا قمیض تو مل گئی ہے مگر پہننے کے قابل نہیں۔ احسن نے کہا، لائیے امی میں تو دیکھوں۔ دیکھ کے کہا، اچھی خاصی تو ہے، تن تو ڈھک جائے گا، نماز کے لیے یہ شرط تو نہیں ہے کہ کپڑا پیبند لگا ہوا نہ ہو۔ احسن کے پاس اس کے ایک رشتہ دار کھڑے تھے۔ احسن سے بولے، بھائی تم میری قمیض پہن لو، میں دوسری پہن لوں گا، میرے پاس تو بہت سی قمیضیں ایک سے ایک اچھی موجود ہیں۔ احسن نے یہ بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، سبحان اللہ، مجھے تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی میرے لیے دشالے سے بہتر ہے۔ فقیر کو اپنی گدڑی ہی اچھی لگتی ہے، اور تمہیں تمہاری قمیض مبارک ہو، لیکن میں کسی کی اس طرح سے چیز لینا پسند نہیں کرتا۔ اس کے رشتہ دار اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ احسن نے وہی پرانی قمیض پہنی اور خوشی خوشی نماز کو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا اور سب سے گلے مل کے گھر واپس آیا۔ بچوں، اس واقعے کو بہت دن گزر گئے۔ احسن نے BA بھی پاس کر لیا، اور چونکہ بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اس لیے اسے دفتر میں ایک بہت اچھی جگہ پہ بڑا اچھا عہدہ بھی مل گیا، اور اس کی زندگی کی کامیابی کا دور شروع ہوا۔ تنخواہ بھی اچھی خاصی ملنے لگی اور روز بروز ترقی کرنے لگا۔ حد یہ ہے کہ وہ اپنے دفتر کا سب سے بڑا افسر بن گیا، اور سب سے زیادہ عزیز اس کے 2 ہی کام تھے: اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح سمجھ کر اپنے فرائض کو ملک و قوم کے لیے انتہائی وفاداری کے ساتھ انجام دینا، اور ماں باپ کی خدمت کرنا۔ احسن میاں اب بھی روزانہ بچپن کی طرح اٹھ کر صبح نماز پڑھتے ہی اپنے ماں باپ کو سلام کرتے اور ان سے اپنی زندگی کی خوشحالی کی دعائیں لیتے، اور اس طرح اپنی زندگی کو کامیاب بناتے چلے گئے۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، ایک گاؤں میں ایک بنیا رہتا تھا۔ اس کی ایک دکان تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خوب گھنگھور گھٹا چھا گئی۔ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچتا تھا، خوب موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ برسات کا موسم، آدھی رات کا وقت۔ اب کون دیکھنے والا تھا؟ رات کا چوکیدار بھی بے خبر سو رہا تھا کہ چور اس کی دکان میں تالا توڑ کر اطمینان سے گھسے اور سارا سامان اٹھا کے لے گئے، کچھ نہ چھوڑا۔ صبح کو جب بنیے کو چوری کا علم ہوا تو اس نے سر پیٹ لیا۔ اسی وقت جا کے تھانے میں رپٹ لکھوائی۔ تھانے دار صاحب موقع واردات پر پہنچے، پوچھ گچھ شروع کی، مگر سراغ لگا لینا اتنی جلدی کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ بنیے نے سب سے یہ کہا کہ جو شخص بھی میرا چور پکڑوا دے گا اسے میں 500 روپے انعام دوں گا، کیونکہ چور تو میری بے شمار چیزیں لے گئے ہیں۔ اور جو چیزیں چور لے گئے تھے ان کی ایک فہرست بھی تفصیل کے ساتھ تھانے دار صاحب نے مرتب کر لی۔ آخر میں بنیے نے کہا کہ حضور، ایک مرچوں کا بورا بھی چور لے گئے ہیں۔ تھانے دار صاحب نے پوچھا، کیا کالی مرچوں کا بورا؟ بنیے نے کہا، نہیں حضور، سرخ مرچ کا بورا تھا۔ مرچیں بہت تیز قسم کی تھیں جن کو پسوا کر ایک بورے میں بند کر دیا گیا تھا، اور بورے میں نے یوں بند کیا تھا کہ اگر وہ مرچیں کھلی ہوں تو بڑی تیزی سے ڈھانس ہوتی تھی اور جس کے سبب سے چھینکیں آنے لگتی تھیں۔ یہ سن کر تھانے دار صاحب خوشی کے مارے اچھل پڑے، بولے، بھائی پتہ تو چل گیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کس کا کام ہے؟ وہ بولے، یہ کل تک یقینی پتہ چل جائے گا کہ آخر چوری کس نے کی تھی۔
یہ کہہ کر وہ اپنی موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے اور پہنچے ڈاکٹروں کے پاس. گاؤں میں 2-3 طبیبوں کے مطب بھی تھے. ان سے سب سے مل کے یہ کہا کہ جو مریض آج رات تک ایسے آئیں جو چھینک آنے کی شکایت کریں تو انہیں آپ بٹھا لیجیے گا اور مجھے بلوا لیجیے گا. انہوں نے کہا تھانے دار صاحب یہ تو آج آپ نے بڑی نئی طرح کی فرمائش کی ہے. بولے جی ہاں, اس فرمائش کا بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, آپ بس میرا اتنا کہا مانیے, آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. شام کے وقت ایک حکیم نے ایک ایسے مریض کی اطلاع تھانے دار صاحب کو دی جس کو چھینکیں بکثرت آ رہی تھیں. تھانے دار صاحب نے دونوں کے مکان کی تلاشی لی اور دکان کا بہت سا مال ان لوگوں کے مکان پر مل گیا. ہوا یہ کہ چوروں نے جب پسی ہوئی مرچوں کا بورا کھولا تو ایک دم سے انہیں چھینکیں آنا شروع ہوئی, کیونکہ پسی ہوئی مرچیں ناک پہ چڑھ گئیں, اور جس کا سلسلہ شام تک جاری رہا. اور ان چوروں کے ذریعے سے دوسرے چوروں کا بھی پتہ معلوم ہو گیا اور سب کو گرفتار کر لیا گیا اور بنیے کی دکان کا پورا مال مل گیا. تھانے دار صاحب کی قابلیت کی تعریف ہوئی. سارے گاؤں والے حیران رہ گئے کہ تھانے دار صاحب نے کیسی ذہانت سے چوروں کا پتہ لگایا. بنیے نے ایک مرچوں کی بوری کی وجہ سے اتنی بڑی چوری کرنے والوں کا سراغ لگا لیا تھا. اس نے اپنے کہے کے مطابق 500 روپے تھانے دار صاحب کو دینا چاہے, مگر انہوں نے واپس کیے. انہوں نے کہا چور کو پکڑوانا میرے لیے انعام کی بات نہیں بلکہ میرا فرض ہے, اور جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. بچوں, خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. بچوں, کسی شہر میں سلیم نامی ایک بہت نیک دل اور شریف آدمی رہتے تھے. ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے. عید کا دوسرا دن تھا. ابھی باتوں میں مصروف تھے کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی. انہوں نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی ذرا تشریف لائیے. سلیم اٹھ کر دروازے کی طرف چلے. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک 10 برس کا لڑکا جو کسی شریف خاندان کا معلوم ہوتا تھا دروازے پر کھڑا ہوا ہے. لڑکے نے سلیم کو سلام کیا. سلیم نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ لڑکے نے ایک ہار اور بندے جن پر چمکدار قسم کی پالش تھی سلیم کے سامنے رکھے اور کہا اگر یہ آپ کو پسند ہوں تو خرید لیجئے, اس کی قیمت صرف 5 روپے ہے. سلیم نے کہا معاف کرنا میاں, اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. لڑکا یہ سن کر خاموش ہوا, لیکن اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر سلیم نے پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام شوکت ہے. تمہارے باپ کا نام؟ میرے باپ کا نام کریم الدین ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ صاحب کیا بتاؤں, لڑکے نے جواب دیا. پہلے تو ان کی شہر میں کتابوں کی ایک دکان تھی. بہت قابل آدمی ہیں, لیکن اب کوئی کاروبار نہیں کرتے. مالی حالت کے خراب ہونے سے اتنے پریشان ہیں کہ انہیں کسی چیز کی کوئی سدھ بھت نہیں ہے. سلیم نے پوچھا تو بیٹے تم لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ شوکت نے کہا جناب میں مدرسے سے گھر آتے ہوئے اپنا سبق پہلے یاد کرتا ہوں, پھر جو کچھ بھی وقت بچتا ہے اس میں کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے نکلتا ہوں. جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہی سہارا ہے. سلیم صاحب بڑے سکون سے اس لڑکے کی کہانی سنتے رہے اور پوچھا بتاؤ کیا تم اپنے والد صاحب کو میرے پاس لا سکتے ہو؟ شوکت نے کہا جناب میرے ابا جان تو آج کل بیمار ہیں. سلیم نے کہا کہ میں تمہاری یہ چیزیں تو خرید لیتا ہوں مگر اس شرط پر کہ ان روپوں سے اپنے والد کا علاج کرواؤ اور اچھے ہو جائیں تو مجھ سے ملواؤ. یہ کہہ کر سلیم صاحب نے شوکت کو کچھ روپے دے دیے. وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور ڈاکٹر کو لے کر اپنے ابا جان کے پاس آیا. اب شوکت کی کوشش سے اور سلیم صاحب کی ہمدردی سے شوکت کے بوڑھے باپ کا علاج مکمل طور سے ہو گیا. اور جب شوکت کے ابا جان بالکل اچھے ہوئے تو اس نے ان سے کہا کہ جناب ہمارے محلے میں ایک صاحب سلیم نام کے رہتے ہیں, انہوں نے آپ کی بیماری کے سلسلے میں میری کافی مدد کی ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. غرض شوکت اپنے والد کو لے کر سلیم صاحب کے پاس پہنچا. سلیم صاحب بھی ایک تاجر تھے اور دکان پر کام کرنے کے لیے انہیں ایک ایماندار محنتی اور تجربے کار آدمی کی ضرورت تھی. پہلی ہی ملاقات میں سلیم صاحب سمجھ گئے کہ شوکت کے ابا ایک شریف محنتی اور ایماندار آدمی ہیں. اگر وہ انہیں اپنی دکان پر رکھ لیں گے تو اس سے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور شوکت کے ابا کو بھی. اب شوکت کے والد سلیم کے ساتھ کاروبار میں لگ گئے اور ان کی محنت اور ایمانداری سے سلیم صاحب کو بہت فائدہ ہوا اور اس طرح انہوں نے شوکت کے ابا کو بھی ترقی دے دی اور ان لوگوں کے دن بھی پھر گئے.
اور ادھر شوکت کو دن بھر کے کام سے جو فرصت ملتی وہ پڑھنے لکھنے میں لگ گیا، اور اب تو اسے چیزیں بیچنے کے لیے باہر بھی نہ جانا پڑتا تھا۔ اس طرح وہ اپنی جماعت میں اول آنے لگا اور پڑھ لکھ کر شوکت نے بھی بڑی ترقی کی۔ بچوں، ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، محنت سے جی نہیں ہارنا چاہیے۔ ہر مشکل، ہر تکلیف کا انجام راحت ہے۔ جو لوگ تکلیف میں ہمت نہیں ہارتے، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ پریشانی کے دور میں ذہانت اور سوجھ بوجھ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ انہی دولتوں کی وجہ سے آدمی کی زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، ایک بہت بڑا کچھوا اپنے گھر سے نکل کر تالاب کی طرف جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ یوں بھی کچھوے کی چال بڑی سست ہوتی ہے کہ راستے میں اسے ایک خرگوش ملا۔ خرگوش بڑا شیخی خورا اور بہت عجیب تھا۔ کچھوے کو دیکھتے ہی کہنے لگا، آداب عرض ہے کچھوے صاحب، کہیے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کچھوے نے آہستہ سے کہا، بھیا گرمی کا وقت ہے، سوچا ذرا تالاب تک چلا جاؤں۔ خرگوش نے ہنس کے کہا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تالاب یہاں سے کتنی دور ہے؟ کچھوے نے کہا، یہی کوئی میل 1.5 میل ہوگا۔ خرگوش نے کہا، تو جناب اس رفتار سے چلیے گا تو رات تک تالاب آپ پہنچیں گے۔ کیا فائدہ ایسے تالاب جانے سے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام کیجیے۔ کچھوے کو یہ بات بہت بری لگی، کہنے لگا، مجھے ایک بات بتاؤ خرگوش میاں، کہ اگر تم تالاب تک جاؤ تو یہ راستہ کتنی دیر میں بھلا طے کرو گے؟ خرگوش نے کہا، یہی کوئی 10-15 منٹ میں۔ کچھوے نے کہا، تو اچھا چلو ہم اور تم ایک شرط لگاتے ہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تالاب تک پہلے پہنچوں گا۔ یہ بات سن کر خرگوش کو تعجب بھی ہوا اور ہنسنے بھی لگا، کہنے لگا، شرط کسی اور سے لگائیے کچھوے صاحب، کسی چونٹی سے لگائیے، کسی جوں سے لگائیے، مجھ سے، خرگوش سے، اور آپ شرط لگا رہے ہیں؟ کچھ آپ کا دماغ تو صحیح ہے؟ کچھوے نے کہا، ہاں ہاں میرا دماغ بالکل صحیح ہے اور میں تم ہی سے شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات بھی سن لو کہ جو پہلے پہنچا وہ دوسرے کو 3 دفعہ جھک کے سلام کرے گا۔ خرگوش نے فوراً یہ شرط مان لی اور اب دونوں تالاب کی طرف روانہ ہوئے۔ خرگوش 2-3 کھیت جلدی جلدی چھلانگیں مارتا ہوا طے کر گیا۔ رستے میں اسے خیال ہوا کہ گرمی اتنے زور کی پڑ رہی ہے، کیوں نہ کسی جھاڑی کے گھنے سائے میں آرام کر لوں اور باقی راستہ جو ہے نا وہ 10-12 منٹ میں فوراً طے کر لوں گا اور بہت جلدی تالاب تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر خرگوش میاں ایک ہری بھری جھاڑی میں ٹانگیں پھیلا کے سوئے۔ ایسی مزے کی نیند آئی کہ واہ واہ، بالکل غافل ہو گئے، مگر بیچارہ کچھوا دھوپ کی پرواہ کیے بغیر آہستہ 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 تالاب کی طرف چلنا شروع ہوا۔ اچھا، اور اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ اب سورج ڈھلنا شروع ہوا اور فاصلہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے کچھوا تالاب کے کنارے پہنچ گیا۔ ادھر خرگوش میاں کی کسی آدمی کی آہٹ سے اس وقت آنکھ کھلی جب سورج چھپ چکا تھا۔ خرگوش ہڑبڑا کے اٹھا اور تیزی سے دوڑتا ہوا تالاب کی طرف چلا، مگر رستے میں اسے کچھ شکاری کتے ملے، جنہیں دیکھ کے ڈر کے مارے ایک کونے میں چھپ گیا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سر نکال کے دیکھتا، یہ معلوم کرنے کو کہ کتے ہیں یا نہیں۔ اسی دیکھ بھال میں اسے کوئی آدھے گھنٹے کی دیر اور ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کتے تو وہاں سے چلے گئے اور خرگوش پھر دوڑتا ہوا، چھلانگیں مارتا ہوا، دل میں سوچتا ہوا کہ ابھی تو کچھوا آدھے راستے میں ہوگا، میں ہر صورت اس سے پہلے پہنچوں گا اور بازی جیت لوں گا۔ تالاب کے کنارے پہنچا۔ بچوں، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جب خرگوش میاں تالاب کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھوے صاحب بڑے مزے میں بیٹھے چین کی بنسی بجا رہے ہیں اور پانی کی لہروں سے کھیل رہے ہیں۔ خرگوش کو دیکھ کر بولے، آؤ آؤ میرے شیخی خور دوست، بہت جلد آ گئے، تم تو 10-15 منٹ میں سارا راستہ طے کرنے کو کہہ رہے تھے، خیر اب یہاں تک آ گئے ہو تو آؤ اپنا وعدہ پورا کرو۔ خرگوش شرم سے پانی پانی تھا۔ جب خرگوش منہ سے کچھ نہیں بولا تو کچھوے نے کہا، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تم نے میرا مذاق اڑایا تھا اور اب تمہارا خود مذاق بن گیا ہے، خیر چلو وعدہ تو پورا کرو، 3 دفعہ سلام تو کرو۔ خرگوش نے مجبوراً کچھوے کو جھک جھک کے 3 دفعہ سلام کیا۔ کچھوے نے کہا،
کہ اب یہ میری نصیحت کبھی مت بھولنا کہ اس طرح کا غرور بہت بری بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کا اس طرح سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اس طرح سے شیخی اپنے بارے میں نہیں کرنا چاہیے۔ خرگوش نے کہا کہ کچھوے بھائی، میں آئندہ سے تمہاری نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ آج سے تم میرے استاد ہو اور میں تمہارا شاگرد۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے۔ بچوں، ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ ان کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام انہوں نے مولا بخش رکھا تھا۔ اس کا ڈیل ڈول اتنا بڑا تھا کہ دلی شہر کے کسی دروازے سے وہ نہیں نکل سکتا تھا۔ بادشاہ نے دلی کے لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش کے نکلنے کے لیے اسے پھر سے بنوایا تھا۔ بادشاہ ظفر اسی ہاتھی پر بیٹھ کر عید بقرعید کی نماز کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بچوں، مولا بخش اگرچہ جانور تھا مگر اس میں آدمیوں کی سی سمجھ پائی جاتی تھی۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے لایا جاتا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر بادشاہ کو سلام کرتا تھا۔ یہ سب باتیں اسے اس کے فیلبان نے سکھائی تھی۔ جب بادشاہ اس پر سوار ہوتے تو مولا بخش نہایت سلیقے اور ادب سے اپنا سر جھکا کے آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ نواب احمد بخش خان نے، جو کہ فیروز پور کے نواب تھے، ایک اپنا ہاتھی بھی تیار کیا تھا جو بڑا قداور اور بہت زبردست ہاتھی تھا۔ اس کا نام انہوں نے مکھنا رکھا تھا، اور اس کو اتنا تیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نواب احمد بخش خان کا یہ ارادہ تھا کہ کسی دن مولا بخش سے اسے لڑوائیں گے۔ چنانچہ جب یہ ہاتھی کھا پی کے خوب تیار ہو گیا تو نواب صاحب نے بادشاہ کو ایک عرضی لکھی کہ حضور، میں آپ کے ہاتھی مولا بخش کو اپنے مکھنا ہاتھی سے لڑوانا چاہتا ہوں، مگر بادشاہ نے یہ درخواست منظور نہیں کی۔ ادھر نواب صاحب بھی بڑے ضدی تھے۔ اپنے فیلبان کو حکم دیا کہ جب مولا بخش نہانے کو جمنا پر جائے تو مکھنا کو مولا بخش پر چھوڑ دے، اور اس طرح سے دونوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت، اور مولا بخش کا خدمت گزار مولا بخش کو نہلانے کے لیے جمنا پر لے گیا۔ مولا بخش جمنا کے پانی میں خوب خوش نہا رہا تھا۔ مولا بخش کے نہانے کی خبر ایک سپاہی نے جا کے نواب صاحب کو دی کہ سرکار اس وقت حضور کے ہاتھی کا مقابل نہا رہا ہے۔ نواب صاحب اسی وقت اپنے فیلبان کو لے کے چلے اور کہا کہ مکھنا کو لے جا کے فوراً مولا بخش سے بھڑوا دو۔ ان کے فیلبان نے ان کا حکم پورا کیا اور مکھنا کو وہاں لے آیا جہاں مولا بخش نہا رہا تھا۔ مکھنا اور مولا بخش میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، اور جناب اس کے بعد وہ لڑائی ایسی ہوئی کہ بس وہ آج تک یاد کی جاتی ہے۔ مکھنا نے جاتے ہی مولا بخش کے پیٹ پر ایک زور سے لات ماری جس سے مولا بخش آگے کو ہٹ گیا۔ پھر مکھنا نے دوسری لات ماری اور بھی اسی طرح سے وہ اس کو ٹکرے مارتا رہا۔ اس کے بعد مولا بخش نے جو مکھنا کو مارنا شروع کیا ہے تو اب حال یہ تھا کہ مکھنا آگے آگے اور مولا بخش پیچھے پیچھے۔ مکھنا کا برا حال، وہ تو دم دبا کے آگے آگے بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے مولا بخش۔ بازار میں، شہر میں بس ہلڑ مچ گیا۔ دکانداروں نے دکانیں بند کر لیں، لوگ سڑکوں سے بھاگ گئے، سارا شہر سنسان ہو گیا اور جگہ جگہ شہر کی گلیاں ویران ہو گئیں، اور ہر جگہ یہ شور تھا کہ لوگوں ہٹو بچو، آج مولا بخش غصے میں ہے، وہ مکھنا کو مارتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ حضور، مولا بخش مکھنا کو مارے ڈالتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ بادشاہ دوسرے ہاتھی پر سوار ہو کے موقع جنگ پر پہنچے اور مولا بخش کو آواز دی کہ بیٹا بس کرو۔ یہ آواز سن کر مولا بخش فوراً باہر آیا اور بادشاہ کے سامنے بڑی اطاعت کے جذبے کے ساتھ سر جھکا دیا اور بادشاہ کے ہاتھ میں اپنی سونڈ رکھ دی۔ یہ تو تھا مولا بخش کی طاقت اور اس کی فرما برداری کا حال۔ مولا بخش ویسے بادشاہ کا وفادار بھی بہت تھا اور بہت بے حد بادشاہ کے ساتھ اسے محبت تھی۔ جب شاہ ظفر کو رنگون میں نظر بند کر دیا گیا تو مولا بخش کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری رہے اور جب تک وہ مر نہیں گیا یہ آنسو نہیں تھمے۔ ظفر شاہ کے جلاوطن ہونے کے بعد مولا بخش بہت تھوڑے دن ہی زندہ رہا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ سر اٹھاتا تھا، بس ہر وقت اپنے بادشاہ کی یاد میں مصروف رہتا۔ ایک جانور میں یہ وفاداری کی شان بہت بڑا سبق ہے۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، کسی محلے میں ایک مولوی صاحب اور ایک باغ کا مالی قریب قریب رہتے تھے۔ مولوی صاحب اور مالی کے لڑکے دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب اسکول میں دینی تعلیم دیا کرتے تھے
اور مالی جو تھا نا وہ باغ کی رکھوالی کرتا تھا۔ مولوی صاحب کا لڑکا بڑی جماعت میں پڑھتا تھا اور مالی کا لڑکا چھوٹی جماعت میں۔ مالی کے لڑکے کی عمر ہوگی بس کوئی 10-11 سال کی اور مولوی صاحب کے لڑکے کی عمر کوئی 12-13 برس کی تھی، لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے دونوں میں بڑا میل جول تھا۔ ایک مرتبہ مالی اپنے باغ سے بہت سے انگور توڑ کر لایا۔ مالی کی بیوی نے سوچا کہ اتنے بہت سے انگور تو خراب ہو جائیں گے، اس لیے محلے کے ہر گھر میں انگور بھیجوا دیے اور پڑوسی مولوی صاحب کے گھر تو بہت زیادہ بھیجے۔ اس وقت مولوی صاحب گھر ہی پہ تھے۔ انہوں نے جو یہ دیکھا کہ اتنے بہت سے انگور مالی کے گھر سے آئے ہیں تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ کہنے لگے یہ تو غریب مالی ہے، اتنے انگور کیسے لایا؟ کیونکہ باغ مالی کا تو نہیں، باغ کا مالک تو دوسرا شخص ہے اور باغ کا مالک اتنے زیادہ انگور مالی کو مفت نہیں دے سکتا، یقیناً ان انگوروں میں کوئی کھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے انگور واپس کر دیے۔ مالی کے لڑکے نے سارا واقعہ اپنے باپ سے جا کے کہا۔ مالی کو مولوی صاحب پر بڑا غصہ آیا اور وہ بدلہ لینے کی کوشش میں لگ گیا۔ کبھی دروازے پر کوڑا پھینکتا، کبھی آم کے موسم میں آموں کی گٹھلیاں اور چھلکے پھینکتا۔ بیچارے مولوی صاحب مالی سے ایک لفظ نہ کہتے اور نہایت خاموشی کے ساتھ اور بڑی خوشگواری کے ساتھ اس بات کو اہمیت نہ دیتے اور اپنا کوڑا کرکٹ اور آم کی گٹھلیاں چھلکے سب خود اٹھا صاف کر دیتے۔ غرض یہ کہ مالی مولوی صاحب کو برابر تنگ کرتا رہا اور بیچارے مولوی صاحب خاموش رہتے رہے۔ ایک مرتبہ مالی مولوی صاحب کے دروازے پر بہت سے کیلے کے چھلکے پھینک کے اور واپس چلا گیا، لیکن جب وہ واپس جا رہا تھا تو خود ہی اس کا پاؤں ایک چھلکے پر پڑ گیا اور وہ پھسل کے سڑک پر جا گرا۔ ہاتھ پاؤں میں کافی چوٹ آئی اور سر بھی پھٹا، سر سے خون بہنے لگا۔ درد کی وجہ سے بیچارہ مالی کرانے لگا۔ محلے کے لوگ دوڑ پڑے، مولوی صاحب بھی شور و غل سن کے اپنے گھر سے واپس باہر آ گئے اور مالی کو اٹھا کر فوراً اپنے گھر لائے۔ جب دیکھا کہ چوٹ زیادہ آئی ہے تو فوراً مالی کو ہسپتال لے گئے، ہاتھ پیروں میں مرہم پٹی کرائی، سر پہ پٹی بندھوائی، دوا لگائی۔ غرض یہ کہ 2 گھنٹوں کے بعد مالی کو ہوش آیا، خون سر سے بہت نکل گیا تھا۔ مالی کو اپنے کیے کی کافی سزا بھی مل گئی تھی۔ جب مالی نے یہ دیکھا کہ اس کی تیمارداری مولوی صاحب اتنے دل و جان سے کر رہے ہیں اور ہر گھڑی اس فکر میں ہے کہ وہ جلدی سے اچھا ہو جائے اور اس کے لیے برابر دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ میں نے مولوی صاحب سے بلا وجہ دشمنی مول لی، جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان پہنچا۔ بیچارے مولوی صاحب اتنے نیک آدمی اور میں نے ذرا سی بات کے پیچھے انہیں اتنا ستایا اور ان کا دل دکھایا، مگر مولوی صاحب نے مجھ کو معاف کر دیا، جب ہی تو وہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کے مالی نے بڑے شرمندگی کے ساتھ مولوی صاحب سے معافی مانگی اور کہا، مولوی صاحب گو میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھے امید آپ کے بڑے دل سے یہ ہے کہ آپ مجھ کو ضرور معاف کر دیں گے۔ مولوی صاحب نے مالی کو گلے لگایا اور کہا، کیا کہتے ہو، تم تو ہمارے پڑوسی ہو، ہم نے پڑوسی کا حق ادا کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ پڑوسی کا حق کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم تم سے خوش ہیں اور ہم تمہاری ساری غلطیاں معاف کرتے ہیں، لیکن میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوست، دیانتداری، ایمانداری اور حق حلال کی روزی ہی میں اللہ کی بڑی برکت ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ بڑی ترقی دیتا ہے۔ مالی نے عہد کر لیا کہ اب وہ مالک کی بغیر اجازت باغ کا ایک پھل بھی نہ توڑے گا، کیونکہ کسی کی امانت میں خیانت کرنا بہت بری بات ہے۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے۔ بچوں، ایک تھے نواب صاحب، ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکے کا نام تھا راشد اور لڑکی کا نام تھا راشدہ۔ نواب صاحب کا ایک عالی شان محل تھا۔ اس محل میں ایک بہت خوشنما باغ تھا جس میں طرح طرح کے پھلوں کے درخت تھے اور قسم قسم کے پھولوں کے پودے تھے جس میں رنگ برنگی پھول کھلتے تھے۔ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے شہد کی مکھیاں اور بھونرے پھولوں پہ منڈلایا کرتے اور بڑی خوبصورت خوبصورت تتلیاں پھولوں کے درختوں پہ بیٹھتی۔ راشد اور راشدہ کو تتلیوں کا بڑا شوق تھا۔ بس یوں سمجھو، جہاں تتلی نظر آتی یہ دونوں بچے اس کو پکڑنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے اور آخر کار تتلی کو پکڑ لیتے اور اپنی اپنی کتاب میں 2 ورقوں کے درمیان رکھ کر کتاب بند کر دیتے اور اپنے اسکول کے ساتھیوں کو بڑے شوق سے دکھاتے۔ راشد اور راشدہ کا یہ معمول تھا کہ تتلی انہیں اپنے باغ میں سورج ڈوبنے سے پہلے ضرور پکڑنا ہوتی تھی۔
एक दफ़ा सुबह ही सुबह वो अपने बाग में निकले, देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत तितली एक फूल पे बैठी हुई है। राशिद और राशिदा ने इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत तितली तो कभी देखी ही न थी। इस तितली को पकड़ने के लिए वो बराबर कोशिश करते रहे, मगर वो उनके हाथ ही ना आई। आखिरकार वो तितली बाग के एक फाटक से निकल के बाहर चली गई। राशिद और राशिदा भी तितली को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते रहे, यहाँ तक कि दोनों बहुत दूर निकल आए और राशिदा पीछे रह गई, लेकिन राशिद उससे भी ज़्यादा दूर आगे निकल आया। सूरज डूब गया था, शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। तितली उसकी नज़रों से गायब हो गई थी, लेकिन राशिद के सर पे तितली पकड़ने का जो भूत सवार था वो भी अब उतर गया था। वो डर के मारे रोने लगा, क्योंकि जंगल बियाबान में अकेला बच्चा क्या करता। पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बहन राशिदा भी नजर न आई। अब तो और भी डरने लगा और थर थर कांपने लगा, साथ ही साथ रोता भी जाता था। फिर उसने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगना शुरू की कि अल्लाह मियाँ, मैं तो इस जंगल में बिल्कुल अकेला हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग राशिद को नजर आए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आए और बड़ी मोहब्बत से पूछा, मियाँ साहबजादे, आप क्यों रो रहे हैं? राशिद ने कहा कि मैं एक तितली पकड़ने के शौक में यहाँ तक आ गया हूँ। तितली तो गायब हो गई है, घर का रास्ता मुझे मालूम नहीं, मेरी छोटी बहन भी मुझसे बिछड़ गई है, पता नहीं बेचारी कहाँ होगी। वो भी मेरे साथ तितली पकड़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अब ना उसका पता है और ना तितली का। खुदा के लिए हम पे रहम फरमाइए, मुझे मेरे घर वापस पहुंचा दीजिए, वरना इस जंगल में रात के वक्त जंगली जानवर पता नहीं मेरा क्या हश्र करेंगे। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, अच्छा तो लो आंखें बंद कर लो। राशिद ने आंखें बंद की और बुजुर्ग ने पल भर में राशिद को उस जगह पहुंचा दिया जहां उसकी बहन राशिदा देर से अकेली खड़ी रो रही थी। राशिदा ने जो भाई को देखा तो दौड़ के लिपट गई और दोनों बहन भाइयों ने बुजुर्ग से इल्तिजा की कि हम लोगों को हमारे घर पहुंचा दीजिए, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं, मगर एक शर्त यह है कि तुम दोनों आइंदा तितली या किसी किस्म के जानदार परिंदे को न पकड़ोगे। दोनों ने पक्का वादा किया कि हम कभी भी किसी इस तरह के जानवर को नहीं सताएंगे और न ही उसे मारेंगे। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा आंखें बंद करो। दोनों ने आंखें बंद की और बुजुर्ग ने फौरन ही उनको उनके घर पहुंचा दिया। बेकरार माँ बाप ने बच्चों को देखा और कलेजे से लिपटा लिया और समझाया कि खबरदार अब तितली कभी न पकड़ना और न किताब में बंद करना, तुम्हें कुदरत की तरफ से हल्की सी तंबी हुई है। बच्चों ने अहद किया कि आइंदा बेज़बान परिंदों को या इस तरह की दूसरी चीज़ों को कभी नहीं सताएंगे। बच्चों, खुदा तुम्हें इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। बच्चों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था जानू, लेकिन गांव वाले जानू को जानू चाचा कहा करते थे, क्योंकि वो बहुत नेक और बहुत शरीफ थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम था बख्शू। गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल था, तमाम गांव के लड़के उस स्कूल में पढ़ने जाते थे। बख्शू भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता था। स्कूल से आकर बख्शू अपने बाप के साथ खेती बाड़ी का काम भी सीखता। बख्शू बहुत अच्छी आदत का लड़का था। गांव के तमाम लड़कों से दोस्ती थी, न किसी से लड़ता न किसी से झगड़ता, क्योंकि उसके बाप ने मना किया था कि कभी झूठ न बोलना और न किसी झूठे लड़के से मेल मिलाप रखना। बच्चों, एक दिन बख्शू स्कूल से छुट्टी पाके घर आ रहा था कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला। बख्शू उसके पास गया, देखा कि वो रो रहा है। बख्शू ने उसे सलाम किया और पूछा, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? उस बूढ़े आदमी ने बहुत गमगीन होकर कहा, बेटा क्या बताऊं, मेरा एक बच्चा तुम्हारी उम्र का है, उसकी आदतें भी बड़ी अच्छी हैं, पढ़ने लिखने का भी शौक है, मगर कई दिन से बेहद सख्त बीमार है बेटा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं जो इस लड़के को कहीं शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाके इलाज ही करवाऊं। मैं किसी से मांग भी तो नहीं सकता। बख्शू को इस बूढ़े शख्स पे बड़ा तरस आया, उसका दिल हिल गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाल के देखा तो कुल 2 आने थे। बख्शू का घर करीब था। बूढ़े शख्स से कहने लगा, बाबा आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वो सामने मेरा घर है, वहां मेरे अब्बा जरूर आपकी मदद कर देंगे। बूढ़े ने कहा, अच्छा चलो तुम्हारे घर जाकर फिर किस्मत आजमाए लेते हैं। बख्शू फौरन बूढ़े को लेकर अपने घर आया और उसे कमरे में बिठा के अपने बाप को बुला लाया और बूढ़े ने तमाम कहानी उसके बाप को सुनाई। बख्शू के बाप जानू चाचा ने कहा, बेटा बख्शू जल्दी से बैलगाड़ी जोतो और बुढ़े से कहा,
आप घबराइए नहीं, मैं अभी अपनी बैलगाड़ी में आपके लड़के को शहर के सबसे बड़े अस्पताल लिए चलता हूँ। अस्पताल के एक डॉक्टर मेरे जानने वाले हैं, आपको आपको हर तरह का वहाँ आराम मिलेगा और लड़के का भी अच्छी तरह इलाज हो जाएगा। बूढ़े ने कहा, नहीं नहीं जनाब, आप इतनी तकलीफ न करें, मुझे कुछ रकम कर्ज दे दीजिए, मैं खुद ही अपने लड़के को ले जाऊंगा। मगर जानू चाचा न माने और कहा, इसमें तकलीफ की कोई क्या बात है, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी मुसीबत या दुख में आपका हाथ बटाऊं। ये बातें जानू चाचा और बूढ़े आदमी में हो ही रही थी कि इधर से एक और शख्स जल्दी जल्दी आन पहुंचा और उसने बूढ़े शख्स से कहा, भाई तुम कहाँ गायब हो गए थे? सुबह से 3 दफा तुम्हारे घर पे गया हूँ, लेकिन तुम मिलते ही नहीं। तलाश करता करता इधर से गुजरा तो इत्तेफाक से तुम नजर आए। जानू चाचा ने कहा, अरे भैया, आप इन बेचारे को क्यों परेशान करते हैं? ये तो खुद ही बहुत परेशान है। इनका लड़का बेहद सख्त बीमार है, ये इसी परेशानी के आलम में इधर से उधर फिर रहे हैं। न इनके पास पैसे हैं और न कोई ऐसा सहारा जो उस अपने लड़के को अस्पताल भी ले जा सके। मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए, चलिए मिलकर इनके बच्चे को अस्पताल पहुँचा दें। उस अजनबी शख्स ने कहा, हाँ, कैसा लड़का, कैसा बीमार और कौन सा अस्पताल? क्या बातें करते हो जानू चाचा, इनके लड़का है कहाँ? मैं इनका पड़ोसी हूँ, घर से घर मिला हुआ है, इनके तो न बीवी न बच्चे न कोई अजीज रिश्तेदार। जानू चाचा ने ये सुना तो हैरान हो गए, कहने लगे, इतने बूढ़े हो चुके हो, मरने के करीब हो, फरेब, झूठ और दगाबाजी में अब तक पड़े हुए हो। वो बूढ़ा शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मजबूरी सब कुछ करा देती है। जानू चाचा ने कहा, छोटे छोटे लड़कों को धोखा देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और फिर जानू चाचा ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, ज़रूरतमंदों को पहचान कर उनकी मदद करना चाहिए। धोखेबाजों के फरेब में आ जाने से मुस्तहक लोगों का हक भी मारा जाता है। बच्चों, खुदा तुम्हें इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। बच्चों, नुज़हत एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से पाली गई थी। नाज़ो नेमत में पलने से उसकी आदतें खराब बिल्कुल नहीं हुई थी। न जिद्दी थी, न काहिल, न आराम तलब। बचपन ही से अपना सब काम खुद करती, न किसी पर हुक्म चलाती और न किसी के साथ कोई ज्यादती करती। अपना सबक भी बड़े दिल लगा के याद करती और बड़े अच्छी तरह से पढ़ती लिखती। सीने पर रोने का भी शौक था, खाना पकाने में भी माँ का हाथ बटाती। बुजुर्गों का अदब, आए गए का लिहाज, पड़ोसियों से मेल, इसकी वजह से नुज़हत की सभी लोग तारीफ किया करते थे। महल्ले में 4-5 लड़कियां नुज़हत की सहेलियां भी थीं, लेकिन मिजाज की तेज, आपस में हर वक्त एक दूसरे से लड़ा करती। उनका आना जाना भी नुज़हत के घर था, मगर नुज़हत किसी से बेरुखी से या बदअखलाकी से पेश ना आती। हमेशा अच्छी तरह मिलती, मगर उनके आपस के झगड़ों में कभी भी दखल न देती। एक दफ़ा बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। वो ये कि नुज़हत की एक सहेली ने एक बड़ी खूबसूरत बिल्ली पाल रखी थी और उसके गले में मोतियों से जड़ा खूबसूरत पट्टा भी डाल रखा था। बिल्ली इत्तेफाकन किसी दूसरी लड़की के घर में घुस गई। दूसरी लड़की ने एक तोता पाल रखा था। बिल्ली उसके पिंजरे के पास जाके बैठ गई। तोते मियाँ डर के फड़फड़ाने लगे। तोते वाली लड़की की जो नजर पड़ी ना, तो उसने अपने भाई का बेट उठाया और बिल्ली के इतना मारा और खूब, यानी ये कि बस बिल्ली बिल्कुल भागने वाली थी और बेचारी जख्मी भी हो गई थी। उसी वक्त बिल्ली की मालिका लड़की भी आ गई और बिल्ली की हालत देखकर उस लड़की से लड़ने लगी। शोरगुल सुन के और लड़कियां भी आ गईं। 2-1 लड़कियां बिल्ली वाली की तरफ दार बन गईं और 2-1 जो थी ना, वो तोते वाली की हामी हो गई। खूब लड़ाई हुई और कई दिन तक झगड़ा चलता रहा। एक दिन सब इकट्ठी होकर नुज़हत के पास आई और बोली, नुज़हत, आज तुम इन दोनों का फैसला करो। बिल्ली वाली लड़की कहने लगी, देखो नुज़हत, इन्होंने इतनी जोर से मेरी बिल्ली के मारा कि उसके पट्टे के सारे मोती भी टूट गए। देखो, मैं तुम्हें ये पट्टा दिखाने को लाई हूँ, इतने कीमती मोती थे, मैंने इतने बहुत से पैसे खर्च करके तो खरीदे थे। दूसरी बोली, पट्टा टूट गया तो क्या हुआ, मेरा इतना प्यारा तोता मर जाता। ये बिल्ली आके मेरे तोते को इस कदर गुस्से से घूर रही थी और वो बेचारा हौल खा खा के फड़क रहा था। अगर मैंने बिल्ली को मारा तो क्या बुरा किया। दोनों की तरफदार लड़कियां भी एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लगी। नुज़हत चुपचाप सुनती रही और थोड़ी देर के बाद कहने लगी, तुम लोग ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अंदर गई और एक बहुत खूबसूरत मोतियों का पट्टा ले आई और बिल्ली वाली लड़की से बोली, लो बहन, मेरे पास एक ऐसा ही पट्टा और रखा था,
ایک زمانے میں میری امی کے پاس بھی بلی تھی، وہ بلی کہیں کھو گئی، یہ پٹا موجود ہے، تم اپنی بلی کے باندھ دینا۔ اور طوطے والی لڑکی سے کہنے لگی اب تم بھی ان سے صلح صفائی کر لو۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ بھائی ہمیں دنیا کے اور کام ہے، پڑھنا لکھنا ہے، سینا پرونا ہے، کھانا پکانا ہے، ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں سیکھنا ہے، نہ کہ اس طرح سے لڑنا۔ نزہت کی بات سن کے دونوں لڑکیاں آپس میں بڑی شرمندہ ہوئیں، کہنے لگیں کہ دیکھو نزہت نے کتنی محبت اور کتنی عقل مندی سے ہمارا فیصلہ کرا دیا ہے۔ اور اس کے بعد ان بچیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل، محبت اور اخلاق کی دولت سے مالا مال کرے۔ بچوں، کسی جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی۔ اس کا ایک ننھا سا بچہ تھا۔ ہرنی اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا کرتی تھی۔ جب وہ ذرا بڑا ہو گیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کے چرنے بھی جاتی تھی۔ ہری ہری گھاس کی ننھی ننھی کوپلیں دکھا کے کہتی لو ان کو کھاؤ۔ بچہ تھوڑی تھوڑی گھاس بھی کھاتا اور پھر یہ بھوک لگتی تو اس کمی کو دودھ پی کے پوری کر لیتا، اور ساتھ ساتھ خوب اچھلتا کودتا جنگل میں بھاگا کرتا تھا۔ جہاں ماں لے جاتی اس کے ساتھ ساتھ چھلانگے مارتا ہوا آگے آگے چلتا۔ ایک روز دونوں ماں بیٹے چرتے چرتے جنگل کے کنارے آ گئے۔ دیکھا تو ہرے بھرے کھیت تھے جن میں گیہوں کے چھوٹے چھوٹے پودے لہلہا رہے تھے۔ بچہ دوڑتا ہوا کھیت کی طرف گیا اور گیہوں کے نرم نرم پودے دیکھ کر کھانے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی دو ہی ایک منہ ماری تھے کہ ہرنی نے دیکھ لیا اور پکار کے کہا نا 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 بیٹا نا نا، کبھی اس طرح کی چیز نہیں کھاتے، بھاگ آؤ، فوراً واپس آؤ، شاباش۔ بچہ ماں کی آواز سن کے ہرنی کے پاس واپس آ گیا اور پوچھنے لگا اماں آپ مجھے وہاں جانے سے کیوں روکتی ہیں؟ وہ تو بڑی مزے کی چیز ہے۔ ہرنی ماں نے بتایا بیٹا وہ گھاس تو نہیں ہے، کسان نے زمین میں ہل چلا کر زمین کو بڑی محنت سے نرم کیا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا ہے، پانی سے کھیت کو سینچا ہے، جب یہ پودے نکلے ہیں۔ بچے کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی، کہنے لگا یہ کیسے کیا ہے؟ یہ تو ہماری کھانے کی چیز ہے اماں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ جب یہ پودے ذرا بڑے ہو جائیں گے تو ان میں گیہوں کی بالیاں لگیں گی، ان میں بہت سے دانے نکلیں گے، جب وہ دانے پک جائیں گے تو ان کو نکال کر پیسا جائے گا، پھر ان کی روٹیاں پکا کر آدمی کھائیں گے۔ تمہارے کھانے کو تو اللہ میاں نے اتنا بڑا جنگل گھاس سے بھر دیا ہے، اس میں بہت سی جھاڑیاں ہیں، ان کے نرم نرم چھوٹے چھوٹے پتے بڑی مزے کے ہوتے ہیں، تم وہ کھاؤ، آدمیوں کے کھیتوں کا نقصان نہیں کرتے۔ بچہ بولا اماں آپ اتنی ساری باتیں کیسے جانتی ہیں اور آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ ہرنی بولی جب میں تمہاری برابر تھی تو میں بھی ایک کھیت میں اسی طرح گھس گئی تھی، لیکن اس آدمی نے مجھے پکڑ لیا تھا اور میرے گلے میں رسی باندھ کر ایک کونے سے باندھ دیا تھا۔ میں وہاں قید ہوئی اور بہت سخت بیمار ہو گئی۔ اس آدمی کو مجھ پر ترس آیا اور اس نے مجھے کھول دیا۔ میں قید سے چھوٹ کر جنگل میں چلی آئی، پھر نہ مجھے میرے گھر والے بھی نہیں ملے۔ میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی انہیں پریشان ہو گئی، اور چلنے پھرنے کے بعد میں تھوڑے دنوں میں اچھی بھی ہو گئی اور ہرنوں کے گلے میں مل کے رہنے لگی۔ اگر تم بھی اسی طرح سے اس کھیت میں جاؤ گے تو کوئی آدمی تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ بچہ یہ سب کچھ سن کر ڈرا تو صحیح، مگر گیہوں کے پودے کھانے کا شوق ہوا تھا۔ ایک دن ہرنی ماں کی نظر بچا کر کھیت میں جا گھسا۔ کھیت والے نے ایک بہت بڑا کتا پال رکھا تھا جو کھیت کے جنگلی جانوروں سے رکھوالی کیا کرتا تھا۔ ہرن کے بچے کو دیکھتے ہی بھوں بھوں کرتا ہوا دوڑا۔ ہرن کے بچے نے جو اسے دیکھا تو الٹے پاؤں واپس تیزی سے بھاگا، وہ آگے آگے اور کتا پیچھے پیچھے۔ بیچارے ہرن کے بچے کا تو دوڑتے دوڑتے بچے برا حال ہو گیا۔ کتے نے جب دیکھا کہ ہرن کا بچہ تو بہت دور نکل گیا ہے تو وہ پلٹ آیا۔ ہرنی کا بچہ بڑی مشکل سے جان بچا کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے جو اس کی حالت دیکھی تو تسلی دی اور پوچھا کیا ہوا، کہاں کھو گئے تھے تم؟ بچے نے کہا اماں میں نے آپ کی نصیحت نہیں مانی تھی، کھیت پر گیا تھا، وہاں اتنا بڑا کتا مجھے کاٹنے کو دوڑا۔ ماں نے کہا دیکھا ہم نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، کبھی بھی اپنے سے بڑوں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے۔ بچوں، ناصر ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا، ماں باپ بھی اس سے خوش رہتے تھے اور اس کے ملنے والے بھی اسے بہت پسند کرتے تھے۔ جس اسکول میں ناصر پڑھتا تھا
वहाँ कभी भी किसी लड़के से उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन जब वो स्कूल से अपने घर जा रहा था तो उसके दिमाग में ये बात आई कि उसके स्कूल के सामने एक मिठाई वाला बड़ा अच्छा खौंचा लेके खड़ा होता है, क्यों ना उससे कुछ मिठाई खरीदी जाए। घर आया तो अपनी अम्मी से कहने लगा, आपने मुझे रोज रोज मिठाई खाने से मना कर रखा है और मैं भी फल ही शौक से खाता हूँ, मगर कभी कभी मिठाई खाने में आप ही ने एक दफ़ा कहा था कोई हर्ज नहीं। अम्मी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, मिठाई खाने को जी चाह रहा है तो तुम्हें मंगवा दें। नासिर ने कहा कि उसको स्कूल के पास एक बड़ा साफ सुथरा खौंचे वाला बड़ी उम्दा पेठे की मिठाई बना के लाता है। कमरे में उसके अब्बा भी सुन रहे थे। बाहर आए और जेब से 1 रुपया निकाला और नासिर को देते हुए कहा, बेटा ये मिठाई तो मुझे भी बहुत पसंद है, अगर तुम्हें इसके बारे में यकीन हो कि वो खौंचे वाला बेहद साफ सुथरा है तो स्कूल से आते वक्त मिठाई ले आना, मुझे और अपनी अम्मी को भी खिलाना। नासिर खुश खुश रुपया लेके स्कूल चला गया। जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो सब लड़कों के साथ स्कूल से बाहर निकला। वहाँ से सब लड़के अपने घरों की तरफ मुड़ गए और नासिर खौंचे वाले की तरफ चल पड़ा। 2 लड़के भी उसी तरफ आगे आगे जा रहे थे। उन्हें सड़क पर एक चमकती हुई चीज़ नजर आई। दोनों उसे उठाने को लपके। वो नई नई बनी हुई अठन्नी थी। एक के हाथ आ गई। दूसरे ने कहा, तुमने क्यों उठाई है? पहले तो ये अठन्नी मैंने देखी थी, तुम नहीं ले सकती। पहले लड़के ने कहा, अगर पहले देखी थी तो मुझसे पहले बढ़ के उठाई होती, कब्जा तो इस पे मैंने किया है, तुम्हारा क्या हक है? इस पर दोनों एक दूसरे से खूब लड़ने लगे। नासिर पीछे पीछे आ रहा था। उनके पास पहुंचकर कहने लगा, भाई तुम लोग लड़ते क्यों हो? ये अठन्नी मुझे दे दो और 1 रुपया मुझसे लेके आधा आधा बांट लो, दोनों को अठन्नी अठन्नी मिल जाएगी। दोनों बोले, रुपया देकर और अठन्नी लेते हो, तुम खामखा नुकसान उठाओगे। नासिर ने कहा, ये अठन्नी मैं खुद नहीं रखूंगा, शायद वो आदमी मिल जाए जिसकी ये गिर गई है, उसे दे दूंगा, और अगर वो भी न मिला तो किसी गरीब को दे दूंगा। लड़कों ने कहा, ये रुपया भी तो घर से कुछ लाने ही के लिए मिला होगा, माँ बाप को क्या जवाब दोगे? नासिर ने कहा, वो रुपया तो मुझे अब्बा ने पेठे की मिठाई खाने के लिए दिया था, अब ये मेरा है, चाहे इसकी मिठाई लूं या जो चाहूं करूं, मेरे अब्बा मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे इसका यकीन है। और दूसरी ये कि भाई तुम्हें मेरी क्या फिक्र, तुम लोगों को तो अठन्नी चाहिए ना, दोनों ले लो। दोनों लड़के रुपया लेके जाने लगे। इतने में एक छोटा सा लड़का सड़क पर कोई ढूंढता हुआ आया। नासिर ने उससे पूछा, भैया क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा, क्या बताऊं, मेरी अठन्नी कहीं गिर गई है। नासिर ने उसे फौरन अठन्नी दे दी और वो लड़का खुश खुश भागता हुआ घर चला गया। नासिर अपने घर आ गया। उसके अब्बा ने पूछा, क्यों बेटा मिठाई नहीं लाए? नासिर जवाब देने भी न पाया था कि दरवाजे पर खटखट हुई। नासिर और उसके अब्बा बाहर आए, देखा तो दोनों लड़के पेठे की मिठाई लिए खड़े हैं। नासिर के अब्बा ने पूछा, ये क्या बात है? दोनों लड़कों ने सारा वाकया सुनाकर कहा, नासिर मियाँ ने हम दोनों का झगड़ा चुकाने के लिए अपना रुपया दे दिया था और जिस लड़के की अठन्नी गिरी थी वो भी उसे दे दी। ऐसे अच्छे साथी का नुकसान हम कैसे गवारा कर सकते हैं, जब हमें उसने ये भी बता दिया था कि ये रुपया आपने उन्हें पेठे की मिठाई के लिए दिया है। इसलिए हम इस रुपए की मिठाई खरीद कर अपने ईमानदार और नेकदिल दोस्त को पहुंचाने आए हैं। बात यह है कि अपने इस दोस्त की नेकी और शराफत से हम दोनों के दिल में भी नेकी और शराफत का जज्बा पैदा हुआ है। सच बात है, किसी की अच्छी बात देखकर हमेशा अच्छी बात ही कहने और करने की कोशिश करना चाहिए। नासिर के अब्बा बहुत खुश हुए, उन दोनों बच्चों को भी अंदर ले आए और सब ने मिलकर बड़े इत्मीनान से मिठाई खाई। बच्चों, खुदा तुम्हें इल्म अमल की दौलत अता फरमाए। बच्चों, आज हम तुमको 2 बहादुर और निडर बच्चों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने एक जालिम देव का खात्मा किया, और ऐसी अक्लमंदी और ऐसी बेजिगरी से कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बच्चों, बहुत ज़माने की बात है कि कनाडा के किसी जंगल में, जो बड़ा हरा भरा और फूलों फलों से लदा हुआ था, 2 बच्चे
रोजाना अपने स्कूल से वापस आकर खेलने के लिए आया करते थे और बड़े मजे में हरे हरे दरख्तों के साए में खेलते रहते थे। और जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता था दोनों खेलते और फिर वापस चले जाते थे। दोनों लड़के बहुत खूबसूरत और सेहतमंद थे। बस एक की उम्र होगी कोई 9 साल की और दूसरे की कोई 7 साल की। एक दिन वो कहीं खेल रहे थे कि एक देव जो कहीं से शिकार की तलाश में आया था, उसने जब इन दोनों बच्चों को देखा तो खुशी से दीवाना हो गया। कहने लगा, वाह वाह, जिंदगी में आज पहली बार इतनी उम्दा चीज नजर आई। अब इन दोनों बच्चों को पकड़ के ले जाता हूँ और देखता हूँ कि इन्हें मेरे पंजे से कौन छुड़ा सकता है। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की आड़ में छुपता हुआ बच्चों के पीछे आया और इतनी जोर से चीख मारी कि बेचारे बच्चे दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। देव ने झटपट दोनों को अपने थैले में डाला और खुशी खुशी दोनों को लेके चलता गया। उसने जिंदगी में इतना बड़ा शिकार उसे बहुत दिन से नहीं मिला था, तो उसने सोचा कि भाई आज तो मजे आ गए, अब इन दोनों बच्चों को पकड़ के लिए जाता हूँ। देव खुशी में मस्त चला जा रहा था कि अचानक दोनों बच्चे जो थैले में बंद थे ना, उन्हें होश आ गया और करीब था कि छोटा लड़का रोक दे, लेकिन बड़े भाई ने छोटे लड़के के मुंह पर हाथ रखकर खामोश कर दिया और निहायत होशियारी और अक्लमंदी से अपनी और अपने भाई की जान बचाने की तरकीबें सोचने लगा। सोचते सोचते एक तरकीब उसके दिमाग में आ गई। बड़े भाई की जेब में पेंसिल बनाने वाला एक छोटा सा चाकू था। तुमने अक्सर स्कूल के बच्चों के पास देखा होगा। तो बच्चों, बड़े भाई ने क्या किया, अपनी जेब से चाकू निकाला और थैले को बहुत आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू किया। जब थैला कुछ कट गया तो उसने आहिस्ता से अपने छोटे भाई को नीचे डाल दिया और खुद भी थैले के बाहर एक तरफ को कूद पड़ा। दोनों भाई एक पेड़ की आड़ में छुप गए और देखने लगे कि देव किधर जा रहा है। देव बड़े इत्मीनान से अपनी धुन में मगन थैला कंधे पर लटकाए हुए चला जा रहा था। देव इस कदर खुश था कि उसे ये भी होश न आया कि बच्चे थैले में हैं या थैले में नहीं है। वो तो खाली थैला लिए घर जा रहा था। देव ने थैले का मुंह रस्सी से बांधकर लटका लिया था। उसे इत्मीनान था कि दोनों बच्चे किसी तरह से बाहर नहीं निकलते। दोनों बच्चे अपने अपने घर पहुंचे और देव का सारा किस्सा अपने घर वालों को बता दिया और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि दरअसल ये देव जो है ये वहां रहता है और इस तरह से ये बच्चों को तंग करता है। गांव वाले पहले ही इस देव से बड़े परेशान थे और इससे बदला लेने की फिक्र में रहा करते थे। सब के सब बरछे, भाले और बल्लम वगैरह लेके उस जगह गए जहां देव रहता था और पूरे गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। देव सो रहा था। गांव वालों ने देव को मार मार के ना उसके हाथ पांव तोड़ डाले और वो हमेशा के लिए चलने फिरने से माजूर हो गया। और उसके बाद गांव में किसी तरह का कोई किस्सा नहीं हुआ। बच्चों, खुदा तुम्हें इल्म और अमल की दौलत से माला माल करे। बच्चों, हजरत जुनैद एक बहुत मशहूर बुजुर्ग बगदाद में गुजरे हैं। उनकी खिदमत में बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे, जिनके ठहरने के लिए किसी नेकदिल इंसान ने एक बहुत बड़ी खानकाह उनके लिए बनवा दी थी। जो लोग दूर दूर से आते वो उस खानकाह में ठहरते। एक दिन किसी बहुत पुराने चोर का उस खानकाह के सामने से गुजर हुआ। इतनी बड़ी जो इमारत देखी ना, तो उसने सोचा कि ज़रूर ये तो कोई बहुत बड़े अमीर आदमी का महल मालूम होता है, ज़रा अंदर चल के कुछ चुराने की कोशिश करना चाहिए। खैर, वो अंदर दाखिल हुआ। देखा कि ना इस इतनी बड़ी इमारत में ना कोई चौकी पहरे का इंतजाम है, ना कोई है, बस खाली। चोर को ये देख के बड़ी हैरत हुई कि ये कितना ज़्यादा अमीर आदमी है, जिसको ये भी खौफ नहीं है कि उसके सामान चुर जाएगा या कोई चोर उसके घर में दाखिल होगा। बहरहाल इत्तेफाक से उस रात खानकाह में कोई दूसरा आदमी भी नहीं था। चोर ने बड़े इत्मीनान से चारों तरफ नज़र डाली और ये देखकर और भी ताज्जुब हुआ कि इसमें कोई सामान नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि कंबलों के ढेर लगे हुए थे। चोर ने सोचा कि कुछ न मिलने से तो कंबल ही ले जाना बेहतर है। 30-40 कंबल एक कोने में रखे हुए थे। चोर ने उन सब की गठरी बांधी, मगर जब उठाने के लिए झुका तो उससे उठाया न गया, क्योंकि उस चोर का एक हाथ भी कटा हुआ था। इसलिए कंबलों का गट्ठर बांधना भी मुश्किल था और उठाना तो बेहद मुश्किल। बैठ के सोचने लगा कि क्या किया जाए। इतने में एक आदमी खानकाह में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में एक चिराग था और दूसरे हाथ में एक प्याला था
جس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ خانقاہ میں اندھیرا تھا۔ چور اس آدمی کو دیکھ کے ٹھٹکا اور سوچا کہ اب تو خیر نہیں، لیکن وہ آدمی آہستہ آہستہ چور کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بھوکے ہوگے، پہلے دودھ پی لو، اتنے عرصے میں تمہاری کمبلوں کی گٹھری باندھ دوں گا اور تم جہاں کہو گے اسے پہنچا دوں گا۔ چور کو حیرت ہو گئی کہ آخر یہ کون آدمی ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ شاید یہ بھی کوئی چور ہی ہوگا جب ہی اس قدر محبت سے پیش آ رہا ہے۔ کہنے لگا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں کمبلوں کا صرف چوتھا ہی حصہ دے سکتا ہوں۔ ان صاحب نے کہا، میرے حصے کی فکر نہ کرو، جو کچھ تم کہو گے وہ میں کر دوں گا۔ چور نے دودھ پیا اور اس عرصے میں اس آدمی نے کمبلوں کا گٹھر باندھا اور اپنے سر پہ رکھا اور جہاں چور نے کہا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ اتفاق کی بات، اس چور کا گزر کئی سال کے بعد اس خانقاہ کے پاس سے پھر ہوا۔ کسی نے بتایا، کسی سے اس نے پوچھا کہ بھائی یہ خانقاہ کس کی ہے؟ تو کسی نے کہا، بھائی بڑے عجیب آدمی ہو، حضرت جنید بغدادی کا نام نہیں سنا؟ یہ خانقاہ تو انہی کی ہے۔ چور نے سوچا کہ آج حضرت جنید بغدادی کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اندر گیا اور جا کے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی آدمی تھا کہ جس نے اس کی کمبلوں کی گٹھری باندھنے میں مدد کی تھی اور جسے دودھ کا پیالہ پلایا تھا۔ اس کے ذہن میں شرمندگی اور پشیمانی پیدا ہوئی اور اس نے اللہ کی درگاہ میں توبہ کی کہ وہ آئندہ سے کبھی چوری نہ کرے گا۔ بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، ایک کسان تھا، بہت تندرست، بے حد محنتی۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا کھیت تھا جس میں وہ بہت محنت کے ساتھ کاشتکاری کرتا، طرح طرح کے اناج اگاتا، اور جب فصل کٹنے کا موقع آتا تو اس کسان کے کھیت میں بے حد غلہ نکلتا، جسے یہ بڑے فائدے میں فروخت کرتا اور بڑی خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا۔ اس کسان کے 2 بیٹے تھے، وحید اور حمید۔ دونوں گاؤں کے چھوٹے اسکول میں پڑھتے تھے، مگر چھٹی کے دن کسان انہیں اپنے کھیت پر لے آتا اور کھیت کے چھوٹے موٹے کام ان سے لیتا۔ بڑا لڑکا وحید جو تھا نا، وہ کاہل بھی تھا اور بد شوق بھی۔ وہ نہ پڑھنے میں دل لگاتا اور نہ کھیتی کے کام میں، لیکن چھوٹا حمید پڑھنے کا بھی شوقین تھا اور باپ کے کام میں بھی بڑا جی لگاتا، خوشی خوشی اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، ان لڑکوں کی عمریں بڑھتی رہیں، اسکول کی تعلیم ختم ہوئی۔ چھوٹا تو ہمیشہ کی طرح اچھے نمبروں سے پاس ہوا، بڑا بھی پاس ہو گیا مگر کم نمبروں سے۔ اب دونوں بڑے بھی ہو گئے تھے۔ کسان نے ان سے کہا کہ بچوں، میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن میرا کھیت بہت بڑا ہے اور میں نے اس کھیت کو بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے میرا یہ کھیت برباد ہو، اس لیے میں یہ کھیت اب تم دونوں کو سپرد کرتا ہوں۔ تم دونوں ماشاءاللہ تندرست ہو، پڑھے لکھے ہو، مجھے یقین ہے کہ میرا کھیت مجھ سے اچھا چلا لو گے۔ دونوں نے فوراً اپنے باپ کی بات مانی اور کھیت پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن سارا بوجھ بیچارے حمید پر آ پڑا۔ پورا دن اسے محنت کرتے گزر جاتا۔ وحید ہر بات میں ٹال مٹول سے کام لیتا اور زیادہ تر گھر بیٹھا رہتا۔ کبھی کبھی حمید کہتا، بھیا آؤ نا، میں کھیت پر کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وحید کہتا، ہاں ہاں جاؤ، میں بس ابھی آتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچا، بس ابھی پہنچا۔ ارے تم جا کے تو دیکھو بھائی۔ بیچارہ حمید سمجھ جاتا کہ یہ تو وحید اس وقت ٹال رہا ہے، خاموشی کے ساتھ کھیت پہ واپس آ جاتا اور اپنا کام شروع کر دیتا۔ کسان نے ان دونوں کو دیکھا تو اس بوڑھے عقل مند کی سمجھ میں ایک بات آئی اور اس نے کہا کہ دیکھو وحید اور حمید، میں اپنے کھیت کے 2 حصے کیے دیتا ہوں، ایک حصہ حمید کا ہے اور ایک حصہ تمہارا۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون بچہ اپنے حصے پہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو بچوں، تم جانتے ہو کہ کیا ہوا یہ کہ حمید کا کھیت تو لہلہانے لگا اور اتنا اچھا اس میں اناج پیدا ہوا کہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا، اور وحید کا کھیت بالکل برباد ہو گیا۔ کسان نے یہ حال دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ واقعی اس کے دونوں بچوں میں کتنا فرق ہے۔ بچوں، لیکن وحید کی حالت پھر بھی نہیں سنبھلی۔ جو کچھ پیسہ پاس تھا وہ بھی ختم ہوا اور دن بدن حالت گرتی رہی، اور اس کے خلاف حمید کی حالت دن بدن اچھی ہوتی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وحید در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنے بھائی کے پاس واپس آیا اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور یہ کہا کہ اگر وہ اسے اپنے ساتھ کھیت کے کام پر لگا لے تو وہ اس کا عمر بھر شکر گزار ہوگا۔ بچوں، حمید نے نئی نئی زراعت کے اصولوں کی کتابیں منگوا کر انہیں پڑھ کر اپنے کھیت کو بے حد ترقی دے دی تھی۔ وہ دل کا بھی نیک تھا۔ اس نے کہا، بھیا، اگر آدمی ٹھوکر کھا کے سنبھلتا ہے،
اگر تم اتنی مشکلوں کے بعد تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. آؤ میں اور تم مل کر پھر سے ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں. تم میرے ساتھ کام کرو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہاری محنت میں برکت دے گا. بچوں، خدا تمہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.